اب دیکھو یا تو پہلے سے 100% اسلام کو سب گھر میں فالو کر رہے ہوں, پھر اگر کوئی اسلام کے خلاف چلے نا تو سختی کریں. جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں بیوی اگر آپ کی پہلے سے پردہ کرتی تھی, اسی بیس پہ آپ نے شادی کی, بعد میں پردہ اتار دیا تو آپ سختی, آپ کا حق ہے کہ بھائی ہم نے تو تم سے نکاح اس بیس پہ کیا تھا کہ تم پردہ کرو گی, اور پہلے سے تم پردے دار تھی, تمہارا خاندان ایسا تھا, تم نمازی تھی, تم پرہیزگار تھی, ہم نے اسی بیس پہ آپ سے نکاح کیا, اب آپ نے پردہ اتار دیا ہے تو پھر میٹر گھومنا سمجھ میں آتا ہے نا. لیکن پہلے سے پردہ نہیں کر رہی, وہ آپ کو پتہ ہے لبرل خاتون ہے, خاندان بھی سارا لبرل ہے, موویز بھی دیکھتے ہیں اور یہ سب لائف کو انجوائے کرتے ہیں, شادیوں میں بھی جاتے ہیں, مس گیدرنگ بھی ہوتی ہے, آپ نے سب کچھ سوچتے سمجھتے ہوئے لٹو ایسے ہوئے تھے, آپ نے شادی کر لی. اب شادی کے بعد آپ کے لگ گئے تبلیغ میں 4 مہینے, اس کے بعد اب آپ کو یہ بے پردہ عورت ہے, میری غیرت کے خلاف ہے کہ تم میرے دوستوں کے ساتھ جا کے ایسے مل رہی ہو, تو بھائی غیرت کے خلاف تھا تو وہ کہے گی نا پھر شادی کیوں کی آپ نے. اب یہاں پر جو بات آپ کی 100% درست ہے, یقیناً غیرت بھی آنی چاہیے جو آ رہی ہے, لیکن اب آپ اس پہ اس بیس پہ ڈنڈا نہیں چلا سکتے, صحیح ہے نا. سختی کریں گے تو وہ بجائے دین کی طرف آنے کے دین سے دور ہوگی, بولے گی بھائی یہ کیا بات ہے, بھائی یہ تو گویا ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے خلاف ہے, یہ ایک قسم کا ایگریمنٹ ہی تھا نا, صراحتاً نہیں تھا, دلالتاً تھا. اب آپ سوائے محبت اور امن شانتی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. محبت سے سمجھاتے رہیں, چھوڑ دیں ٹھیک ہے, نہیں تو سمجھانا بھی چھوڑ دیں. بعض لوگ زچ کرتے ہیں بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کر کے, وہ پھر جب ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کریں تو بات صحیح بھی ہوتی ہے تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے. اب بھائی ایک آدمی کو ایک دفعہ آپ نے سمجھا دی بھائی نماز پڑھا کرو, کہہ کہ شکریہ آپ بہت اچھے مبلغ ہیں, دعا کریں, پھر آپ کہہ رہے ہیں بھائی ابھی بولا ہے نا میں نے نماز پڑھا کرو. اب آپ اس کے ایمان سے کھیل رہے ہیں, آپ پورے خاندان میں ایک بچہ نیک بن گیا تو اب وہ ٹیلی ویژن اور موویز پہ فتوے جھاڑنا نہ شروع کرے. وہ کہے بھائی میں بن گیا ہوں, میرے معاشرے نے مجھے بس برداشت کر لیا نا, یہ بھی ان کا ایسا. تبھی میں کہتا ہوں غیر مسلم جب تک میرے سفر نہیں تھے نا, بہت سی چیزوں کا تجربہ نہیں تھا. جو غیر مسلم ممالک ہیں نا, انہوں نے آپ کو اسلام پہ چلنے کی اجازت دی ہوئی ہے, تبلیغ کی اجازت دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ان میں بہت سی چیزیں نیگیٹو ہیں, جو ظلم دنیا میں ہو رہا ہے میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا ان پہ, لیکن بہت سی چیزیں ان میں پازیٹیو بھی ہیں, تو ان پازیٹیو چیزوں کا فائدہ اٹھاؤ, صحیح ہے نا. ان ملکوں میں جا کے خلاف قانون کام نہ کیا کریں, یہ شو کریں کہ ہم جو ہے نا, آپ کی جو یہاں کی اصل قوم جتنا لا کو فالو کرے گی ہم اس سے زیادہ فالو کریں گے. یہاں کے عوام جتنا ٹیکس بھرتی ہے نا, ہم اس میں ایکوریسی ہماری اس سے بھی زیادہ ہوگی. ان کو یہ احساس ہو کہ بھائی مسلمان ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے, تو اور زیادہ چھوٹ دیں گے وہ, اس میں اور زیادہ آپ کو رعایتیں دیں گے. تو اسی طرح گھر میں جب آپ رہتے ہو تو گھر میں رہنے کے بعد بھی بھائی آپ اپنے باپ کی خدمت پہلے سے زیادہ کرو. اب ابا فلم دیکھ رہے ہیں, وہ بچپن سے دیکھتے آئے ہیں, آپ کو اللہ نے تبلیغ کی برکت سے یا کہیں توبہ کی توفیق دے دی, اب آپ نے جا کے ابا پہ فتوے دینا. ابا آپ کو اس عمر میں فلمیں دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تو ابا فلم تو نہیں چھوڑے گا, ابا کو مولویوں سے نفرت ہو جائے گی, وہ کہیں گے اس کا کوئی برین واش کر رہا ہے. یہ مفتی طارق مسعود کے بیان میں بیٹھتا ہے, اس کے بعد سے اس نے میرا دماغ. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب آپ یہاں بیٹھے تو ابا فلم دیکھ رہے ہیں, آپ جا کے ان کے پاؤں دبانا شروع کر دو. نہ ٹی وی کی تار نکالو, نہ ٹیلی ویژن بند کرو, یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے, صحیح ہے نا. ابا بولے گا نا, یعنی باپ سے مراد یہ تمہارا ایسا گھر نہیں ہے, تو تمہارے باپ کا گھر. تو ویسے بھی جب تمہارے باپ کا گھر ہے, تمہارا تھوڑی ہے, تو چلے گی کس کی اس میں, باپ کی چلے گی نا. تو آپ جا کے پاؤں دباتے, ابا کہتے یار کیا ہو گیا بچے میں, بڑی تبدیلی ہے, پہلے تو بات نہیں کرتا تھا. تو جی وہ مفتی صاحب کے بیان میں بیٹھ رہے ہیں. ابا کہتے یار دوسرے کو بھی لے جاؤ. پھر ایک دن ابا خود بھی آتے نا, کیا خیال ہے. تو ماں کی خدمت پہلے سے زیادہ کر لیں, بہنوں سے تمیز سے بات کر لو. اب وہ پہلے سے لبرل ہے بہنیں, پہلے سے دوپٹہ نہیں لیتی, پہلے سے جینز پہنتی ہیں, وہ پہلے سے ہیں. یا تو ہوتا نا ایک پورا ماحول دادا چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں, سارے نیک پرہیزگار, اس میں ایک بگڑ گیا تو اس کے تو احکام الگ ہیں, لیکن پورا خاندان ہی لبرل ہے, پورا ماحول چاروں طرف یہی چل رہا ہے, تو اس میں آپ کو اللہ نے توفیق دے دی. اب بہن دوپٹہ نہیں لے رہی, جینز پہن رہی ہے, وہ شرٹیں پہن کے گھوم رہی ہے, ایک دم تمیز سے بات نہیں کرتے آپ, پہلے جب تک اپنا لباس چینج نہیں کرو گی میں تم سے بات نہیں کروں گا. تو وہ لباس چینج نہیں کرے گی, اس کو آپ کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کہے گی یہ کیا, یہ دم درود کے علاوہ اس کے پاس ہے کیا, ٹھیک ہے نا. یہ دعائیں